اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے ای سیکنڈ ایئر کے اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تشریح ہے، جو ایمان والوں کی تیسری صفت ہے۔ ایمان والوں کی تیسری صفت سے کیا مراد؟ ہم نے پہلی صفت یہ پڑھی کہ جو نماز دھیان سے پڑھتے ہیں، دوسری یہ سیکھی کہ جو بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، تیسری یہ سیکھنے آج جا رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اور الذین جو ہم وہ ہیں للزکاۃ زکوٰۃ فاعلون دیتے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تین چیزیں اس آیت مبارکہ میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی ہے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، دوسرا ہے زکوٰۃ کی ترغیب، اور تیسری ہے خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ کا نظام کیسا تھا۔ پہلے زکوٰۃ کا معنی و مفہوم سمجھ لیں۔ لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا یا پاک ہونا۔ جیسے ہم نے آیت نمبر 1 کے تحت سیکھا تھا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا۔ یا دوسری آیت ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا۔ یا جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ذالک جزاء من تزکا، یہ جنت بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا۔ زکا، مزکا، تزکیہ، یہ سارا کس معنوں میں آتا ہے؟ پاک کرنے کے معنوں میں۔ اب پاک کرنا دو لحاظ سے ہے، ایک ہے تزکیہ نفس، دوسرا ہے تزکیہ مال۔ تزکیہ پاک کرنا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے، نفس کی زکوٰۃ ہے، جس کو ہم تفصیلاً آیت نمبر 1 کے تحت پڑھ چکے ہیں کہ کامیاب وہ ہوا جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اور گناہ کے درجات کیا ہیں وہ ہم نے آیت نمبر 1 کے تحت لیکچر نمبر 2 کے پارٹ 1 میں ہم نے سیکھا تھا۔ آج جو تفصیل طلب بات ہے وہ ہے تزکیہ مال، مال کو پاک کرنا۔ مال کو کیسے پاک کرنا؟ یعنی مال کا جو اللہ نے ایک نظام مقرر کیا کہ آپ نے یہ مال اپنے لیے استعمال کرنا ہے، یہ میرے راستے میں استعمال کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں مال کو پاک کرنا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے 3 نظام آئے ہیں۔ ایک آیا ہے سرمایہ دارانہ نظام، ایک آیا ہے اشتراکی نظام، اور تیسرا ہے اسلام کا نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ تھا کہ جو آدمی محنت کرے گا وہ سارا اس کی ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کو بڑا اچھا لیا کہ ٹھیک ہے، جو محنت کرے گا اس کا حصہ، جو سویا رہے اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یا جو معذور ہے اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس میں جو محنت کرے۔ لیکن چند عرصہ یہ نظام چلا، پھر اس کے بعد تباہ ہو گیا۔ اسی طرح روس کے اندر یہ بھی نظام چلا، اشتراکی نظام جس کو کہتے ہیں۔ اشتراکی نظام یہ ہے کہ جو آدمی بھی محنت کرے گا وہ اپنے پاس دولت کو نہیں رکھے گا، بلکہ وہ حکومت کے پاس جمع کرائے گا۔ حکومت کچھ ایسے کارڈ سسٹم جاری کر دے گی کہ ہر آدمی کے پاس کارڈ ہوگا، اس کو جو ضرورت ہوگی وہ کارڈ دکھائے گا اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گھر چاہیے کارڈ دکھائے، بھائی اس نے اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنی، کارڈ دکھائے، اس نے جو کرنا ہے کارڈ دکھائے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی لوگوں کو شروع میں بڑا پسند آیا کہ کیا ہی بات ہے کہ ہر ایک کو کارڈ مل جائے گا اور اس کے اوپر سارے انجوائے کریں گے۔ لیکن اس کے اندر نقصان کیا ہوگا کہ جو سب سے بڑا عنصر ہے کسی بھی معیشت کو مضبوط کرنے کا، وہ محنت بیچ میں سے نکل گئی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ بڑی ہی محنت کے بعد بہت بڑا انجینئر بنتا ہے، دن رات اس نے ایک کر دیے، اور ایک گھر میں سویا رہا۔ اب اس نے محنت کرنے کے بعد جو کمایا گورنمنٹ کے پاس جمع کر دیا۔ گورنمنٹ نے 2 کارڈ ایشو کیے، ایک انجینئر کو، ایک سوئے ہوئے کو۔ اب سویا ہوا بھی اسی دکان پر جا کے انجوائے کر رہا ہے جہاں انجینئر جا کے انجوائے کر رہا ہے۔
تو انجینئر نے سوچنا شروع کیا کہ میں اتنا تکلیف کیوں برداشت کی، یہ بھی کاٹ میں بھی کاٹ، تو محنت میں بھی چھوڑ دیتا۔ یوں کرتے کرتے 60-70 سال یہ نظام چلا۔ پھر جس نے یہ نظام جاری کیا تھا لوگوں نے اس کو جوتے مار کے اتار دیا، لینن جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نظام بھی تباہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں کامل ترین نظام اسلام کا ہے۔ وہ کیسا ہے کہ محنت جو کرے اس کی بھی ملکیت مانی جائے کہ اس نے اتنا زور لگایا ہے، لیکن سارا کامل اس کا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ ان لوگوں کا بھی نکلے جو محنت کرنے سے معذور ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام ہے، یا یہ عشر کا نظام ہے، یا یہ خمس کا نظام ہے، یا یہ فے کا نظام ہے، یا یہ رکاز کا نظام ہے۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکل چکے ہیں۔ یہ وہ ٹیکس کا نظام ہے دین کے اندر۔ میں زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں کہوں گا، معذرت کے ساتھ، زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ میں اس لیے لفظ ٹیکس استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو شاید ٹیکس کی وجہ سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے پوری معیشت مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی عقل پر پرکھ کر یہ کہا کہ ہم سود چھوڑیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہماری عقل میں ایک چیز آتی ہی نہیں ہے، سمو ہی نہیں سکتی، تو اس کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ جیسے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عارف باللہ گزرے، ان کے پاس ایک بہت بڑا فلسفی آ گیا۔ اس نے آ کے جو ہی بیٹھا تو حضرت نے اس کے لیے چائے پیش کی، ٹیبل پر چائے پڑی ہوئی تھی۔ اب اس نے ایک کوسچن کیا کہ حضرت یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو دین کی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتی، تو میں کیسے مانوں اس کو؟ حضرت نے بڑے غور سے چائے کے کپ کو ادھر ادھر سارا کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، اس کپ کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے پوچھا حضرت اس کپ کی طرف کیا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کپ کے اندر ٹیبل کو کیسے داخل کروں، کپ کے اندر ٹیبل کو کیسے داخل کروں۔ اب وہ کہنے لگا عجیب بات کر رہے ہیں، کپ کے اندر ٹیبل کیسے آئے گا؟ تو کہا اسی طرح تمہاری عقل چھوٹی ہے، اس کے اندر اللہ کا بڑا حکم آ نہیں سکتا، اس کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ موبائل جو ٹچ موبائل نہیں ہے، اس کے اندر ٹچ موبائل کی صفات نہیں ہے، اور جو ٹچ موبائل کے اندر ہے وہ لیپ ٹاپ کی صفات اس کے اندر نہیں ہے، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ ان کے اندر جو بلٹ ان ہے چیز وہ بڑی بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بڑے ہیں، ہماری کھوپڑی چھوٹی ہے، اس کے اندر عقل کے اندر وہ چیزیں سما نہیں سکتی، اس کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ تو ہم یہ مان لیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے، نہ دیں گے تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو کیا کر دیں؟ خوشخبری سنا دیں ایک دردناک عذاب کی۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ عِندَ، یعنی وہ مال تمہارا اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ اور سود کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن، اور جو تم ربا دیتے ہو، سود کا لین دین کرتے ہو مال بڑھانے کے لیے، وہ اللہ کے ہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے، یعنی وہ کم ہی ہوتا رہتا ہے۔ اب زکوٰۃ سے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا کہ اس میں 2.5 سالہ دور گزرا، اس میں زکوٰۃ کا نظام اتنا زبردست ہو گیا کہ لوگ بازاروں میں زکوٰۃ کی رقم لیے آواز لگاتے تھے، کوئی زکوٰۃ لے لو لے لو، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، سارے دینے والے ہو گئے تھے۔ صرف ان سارے نظاموں کو اگر لے لیا جائے، زکوٰۃ کو لے لیا جائے، عشر کو لے لیا جائے، خمس کو لے لیا جائے، فے کو لے لیا جائے، رکاز کو لے لیا جائے، جو دین کے زبردست نظام ہے، جو استعمال شدہ نظام ہے، جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھ لیے، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔